الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين، نبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، محترم و مکرم صدر محفل، علماء کرام و مشائخین عظام، بزرگوں اور عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موقر علماء کرام کے بیانات اور مشائخین عظام کے خیالات سے آپ حضرات مستفیض ہوتے رہے۔ ان تمام بیانات کے بعد خصوصیت سے استاد محترم امیر شریعت آندھرا پردیش مفکر اسلام مفتی خلیل احمد صاحب قبلہ کے انتہائی حکیمانہ گفتگو کے بعد ایک طالب علم کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی کہ آپ حضرات سے گفتگو کریں، لیکن مختصر طور پر اور ذمہ داری جو دی گئی ہے اس کو تکمیل کرتے ہوئے چند منٹ آپ کے درمیان رہنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، یقیناً یہ واقعہ جیسا کہ آپ مختلف علماء کرام سے اور مشائخین سے سماعت فرما رہے تھے کہ انتہائی اندوہناک ہے، بڑا دلوں کو دہلانے والا ہے۔ یقیناً ہمارے گھر، ہماری جان، ہماری اولاد سب لٹنے سے بڑھ کر ہے۔ تاریخ میں بہت سارے ایسے واقعات اور ایسے حکایتیں اور ایسی چیزیں ملتی ہیں کہ کب کب مدینہ طیبہ کے خلاف دشمن نے آواز اٹھایا ہے اور کب کب انہوں نے اپنی دشمن بھرے مکر و فریب بھرے ہاتھوں کو مدینہ طیبہ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے اور ان کا انجام کیا ہوا ہے۔ یہاں موقع نہیں کہ تاریخی واقعات پورے ذکر کر سکیں۔ یاد رکھیں کہ ہر واقعے کا ایک اثر ہوتا ہے۔ واقعہ تو ہو جاتا ہے، واقعے کا ایک پس منظر بھی ہوتا ہے اور اس کے بعد ہونے والے حالات اور اس کا ایک اثر قوم کے اوپر ہوتا ہے۔ دانش مندی یہ نہیں کہ صرف واقعے پر گفتگو کی جائے، عقل مندی صرف یہ نہیں کہ واقعے کی مذمت کی جائے، عقل مندی یہ ہے کہ ہم واقعے کے پس منظر کو بھی گفتگو میں لائیں اور واقعے کے بعد ہونے والے حالات کو بھی لائیں۔ جیسے علماء کرام ذکر کر رہے ہیں مسلسل کہ یہ یہودی سازش ہے، یقیناً یہودی سازش ہے، لیکن یاد رکھیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دعا فرما رہے تھے اور بڑی طویل دعا آپ نے فرمایا، اور اتنی طویل دعا ہوئی کہ صحابہ کرام تعجب کرنے لگے اور خوف کھانے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف صحابہ جمع ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چہرے پاک اٹھائے تو پوچھا، صحابہ نے تشویش کی نگاہ سے دیکھا کہ یا رسول اللہ، ہم ہیبت کھانے لگے تھے کہ کہیں آپ کی روح مبارک کہیں یہاں سے قبض نہیں ہو گئی۔ فرمایا نہیں، میں نے اپنے رب سے 3 دعائیں مانگی، اپنے رب سے میں نے 3 دعائیں مانگی ہیں۔ حدیث کی کتابوں میں اسے حدیث الدعا کہتے ہیں۔ پہلے فرمایا کہ پروردگار، میری امت کو پچھلی زمانوں میں جس طریقے سے ہلاکت خیز عذاب آتے تھے ان عذابوں میں مبتلا نہ فرمائیے۔ اللہ رب العزت نے قبول فرمایا۔ دوسری دعا یہ فرمایا کہ پروردگار، دشمن کا حملہ بھی اگر ہو جائے میری قوم پر، آسمانی عذاب سے تو محفوظ فرمایا، دشمن کا اگر حملہ بھی ہو تو پوری مسلمانوں کو بیک وقت پروردگار موت عطا نہ فرمائیے۔ یہ دونوں دعاؤں کو قبول فرمایا۔ تیسری دعا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے مانگا کہ مولا، میری امت کے آپسی اختلاف اور انتشار کی وجہ سے بھی انہیں موت نہ دیجیے۔ تو اللہ رب العزت نے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو اس دعا کے کرنے سے روک دیا۔ فرمایا کہ آپ یہ دعا نہ کریے، یہ مقدر ہے۔ یہ قوم اگر ایمان کے باوجود، اسلام کے باوجود، دین اسلام کے باوجود، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ کے ہونے کے باوجود اگر آپس میں پھوٹتی ہے تو دنیا میں کوئی ان کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہوگا، ان کو تباہی سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اسلام، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی نظر قیامت تک کے حالات پر ہے۔
کہ کن وجوہات کی وجہ سے معصوم مسلمانوں کو اعلی کار بنایا جاتا ہے۔ بارہا آپ نے اعلی کار کا جملہ سنا ہے، یہ کوئی نام نہاد بچے جا کر کے اعلی کار نہیں بن رہے ہیں۔ اعلی کار دو وجوہات سے بنائے جاتے ہیں۔ نمبر ایک، دنیا کی محبت۔ دنیا کی محبت جب آ جاتی ہے، مال و دولت کی محبت جب آ جاتی ہے، دنیا میں عزت کمانے کی جب شوق بچوں میں آتا ہے، اگر وہ بچوں کو اگر آپ دین کا شوق دلائے بغیر دنیا کی شان و شوکت دکھانے لگیں گے تو ایسے وقت ممکن ہے کہ آپ کا بچہ کسی بھی سازش کا شکار ہو جائے اور کسی بھی چیز کا اعلی کار بن جائے۔ اسی لیے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ مجھے میری امت سے کسی چیز کا خوف نہیں، یہاں تک کہ شرک کا بھی خوف نہیں۔ میری امت میں خوف ہے تو دنیا کے داخل ہو جانے کا خوف ہے۔ جب دنیا ان کے دلوں میں داخل ہو جائے گی تو یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے دین کو چھوڑیں گے، قرآن کو چھوڑیں گے، کعبۃ اللہ کو چھوڑیں گے، دین کا سودا کریں گے۔ تو کس وجہ سے؟ دنیا کی محبت ان کے اندر آئے۔ دوسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پروٹیکشن دیا ہے، حدیث پاک سماعت فرمائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادبوا اولادکم ثلاث خصال، تم اپنی اولاد کی 3 بنیادوں پر تربیت کرو۔ آج یہی ہے ہمارا معاملہ، یہی ہم سوچ رہے ہیں کہ ہمارے نوجوان کیوں اس طریقے سے شدت پسندی میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں، یا کوئی اعلی کار بننے کی کوشش بھی ہو رہی ہے تو کیوں؟ فرمایا ان 3 بنیادوں پر اپنے نوجوانوں کی تربیت کرو۔ کبھی تمہارا نوجوان اپنی دین کا سودا نہیں کرے گا، اپنے ایمان کا سودا نہیں کرے گا۔ سب سے پہلے فرمایا حب نبیکم، تمہاری نبی کی محبت سکھاؤ، تمہارے نبی سے وارفتگی سکھاؤ۔ اس کے بعد فرمایا حب اہل بیتہ، ان کے نبی کے اہل بیت کی محبت سکھاؤ، ان کے قربانیاں سناؤ کہ اس دنیا کے اندر ایسا بھی کوئی قائد آیا ہے، ایسا بھی کوئی رہنما آیا ہے کہ جو اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو، اپنی پوری زندگی کو، اپنا سب کچھ تن من دھن پورا خاندان لٹا دیے، پورا خاندان کو قربان فرمایا ہے، اور صرف اس امت کے لیے۔ تو یہ امت کو سکھاؤ تو صحیح کہ نبی نے کیا 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 ہے، نبی کی قربانیاں کیسے تھے، اللہ نے کیا عظمت بیان فرمائی ہے۔ فرمایا نبی کی محبت، دوسری چیز نبی کے اہل بیت کی محبت، تیسری چیز قرآن پاک کی تلاوت سکھاؤ۔ یہ 3 بنیادیں ہیں۔ میں سوال کرتا ہوں کہ وہ جو نوجوان 18 سال کا نوجوان، کوئی زیادہ تربیت اس کی نہیں ہوئی ہوگی دہشت گردی کے لیے، آج ایک گریبان چاک کرنے کے لیے کسی نوجوان کو کہے اپنے کپڑے کو حفاظت سے رکھتا ہے، کون سی ایسی چیز تھی اسے جو اپنے آپ کو بم کے ذریعے اڑانے پر آمادہ کر دی ہے؟ کیا آج جو مجھے تربیت دی گئی ہے، آپ کو تربیت دی گئی ہے کہ نبی کی سرزمین ہے، مدینے کی سرزمین ہے، بیٹا تم آواز بھی آہستہ نکالنا، تمہارے بزرگ یہاں پر ننگے پاؤں چلتے تھے، تمہارے نبی کے صدیق اپنی زبان میں کنکریاں رکھ کر گفتگو کرتے تھے۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، مسجد نبوی میں ایک شخص آ کر کے زور سے گفتگو کرتا ہے، حضرت عمر اسے بلاتے ہیں، بلا کر کہتے ہیں تیرے چہرے سے یہ دکھتا ہے کہ تو یہاں کا نہیں ہے، خبردار اگر تو مسافر ہے، مدینے کا ہوتا تو سرے بازار لے جا کر درے لگاتا، میرے نبی یہاں آرام فرما رہے ہیں اور مدینے کی سرزمین پر آواز بلند کرتا ہے۔ یہ اگر بچوں کو سکھایا جائے، یہ بچوں کو پڑھایا جائے کہ نبی کی عظمت کیا ہے، نبی زندہ ہے، زندہ ہے، زندہ ہے اپنی قبر کے اندر۔ یہ امت مسلمہ کا متفق عقیدہ ہے۔ امت مسلمہ چاہے کوئی مکتب فکر کو ہو، ہر مکتب فکر والا اس بات پر متفق ہے کہ جس طریقے سے ان کا ادب ان کی زندگی میں ہوتا تھا، آج قبر انور میں بھی نبی پاک زندہ ہے، ان کے ادب و احترام ویسا ہی ہوگا۔ اگر ہم یہ سکھائیں کہ نبی گزر گئے ہیں، نعوذ باللہ نبی کا انتقال ہو گیا ہے، تو بتائیے کہ وہ کس لحاظ سے ادب کیا جائے گا؟ آپ بتائیں۔ آپ یقین جانیے جملے مقررین استعمال کرتے ہیں تو صرف محدود نظریے کو رکھ کر کے، اتنی ایک مسجد اور اس کے مصلیوں کو رکھ کر اور ان کی موجودہ حالات کو رکھ کر، خبردار اسلام عالمی ہے، اس کا پیغام عالمی ہے۔ آپ کا جو جملہ نکلے گا زبان سے، لوگوں کے دل پر کیا اثر کرے گا اور آگے جا کر کیا اثر کرے گا؟ بتائیے کہ ہم نے اپنے تقاریر کے اندر نفرتوں کی بوجھ بویا ہے یا نہیں بویا ہے؟ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے مختلف عنوانات پر لڑائے ہیں یا نہیں لڑائے ہیں؟
ہم نہیں کہے ہیں کہ یہ بدعتی ہے، یہ مشرک ہے، یہ جہنمی ہے، یہ فلاں ہے اور یہ فلاں ہے۔ آپ بتائیے کہ آپ کا بچہ بچپن سے یہ سنے کہ یہ بدعتی ہے، یہ مشرک ہے، یہ گستاخ ہے، یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے، تو جب وہ پڑھے گا آگے بڑھے گا تو جب ان کا یہی حال ہے تو کتابوں میں پڑھے گا کہ کافر ہے تو اس کو قتل کرنا ہے، مشرک ہے تو اس کو ایسے کرنا ہے۔ یہ آپ نے جملے بنا بنا کر دیے ہیں۔ آپ یہ کہتے کہ نہیں یہ پورے ایک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم آپس میں ہو سکے تو بشارتیں بانٹو، نفرت کے بوجھ نہ بو، چاہے کتنا ہی گناہگار ہوگا وہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کے نبی کا امتی ہے، کسی کو اختیار نہیں ہے۔ فرمایا یسروا، آسانیاں پیدا کرو، ولا تعسروا، تنگیاں پیدا نہ کرو۔ تم حرام خور ہے، حرام کھاتے ہو، حرام ہے، حرامی ہے، بدعتی ہے، بدعت ہے، شرک ہے، مشرک ہے۔ کتنے جملے ہماری مساجد کے محرابوں اور ممبروں سے گونج رہے، ایمان والوں کو مشرک بنا رہے ہیں، ایمان والوں کو کافر بنا رہے ہیں۔ محبتیں پیدا کرے۔ بتائیے کوئی بچے کو اگر نا اتفاقی اور ناسمجھی بھی ہے تو بلا کر کے سمجھائیے بیٹا اس کے اندر اتنی خرابیاں بھی ہو تو ایک تو اللہ کو ماننے والا ہے، میرے ساتھ سجدہ کرنے والا ہے، میرے رب کو ماننے والا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہے، قبر کے بعد ہمارے ساتھ میں اٹھایا جائے گا۔ ایمانداری سے کہیں گے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی کہ اپنے آپ کو اتنا پھوٹ لے، اختلاف کر لے؟ تو فرمایا بشرو، بشارتیں دو، ہو سکے تو بولو کہ تم جنتی ہے۔ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنازہ لایا گیا، ہر آدمی نے کہا یا رسول اللہ بڑا فاسق ہے، فاجر ہے، شرابی ہے، گناہگار ہے، اس کا جنازہ نہ پڑھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چلال آ گئے، پلٹ کر کے پوچھا تم میں سے کوئی ایک فرد تو ہوگا جو اس کی ایک نیکی دیکھا ہوگا؟ صبح نے خاموش ہو گئے، پھر سوال کیا تو ایک شخص نے آ کر کہا یا رسول اللہ ایک مرتبہ دیکھا، مجاہدین کے سامان کی حفاظت کے لیے کوئی نہیں تھا، مجاہدین گئے ہوئے تھے، ایک شب مجاہدین کے سامان کی حفاظت کرتا ہوا ٹھہرا تھا۔ آقا نے فرمایا گواہ ہو جاؤ، میں اس کی جنازے کی نماز پڑھتا ہوں، اللہ سے مغفرت کی دعا مانگتا ہوں۔ یہ جذبہ ہے، اور ہم مسلمان ہیں، ہمیں کسی کو مسلمان بنانا نہیں آتا تو اسلام سے نکالیے بھی نہیں، اپنے تقاریر کے اندر، اپنے بچوں کی تربیت کے اندر یہ چیزوں کو ڈالیں کہ محبتیں ڈالیں، نفرتیں نہ ڈالیں۔ بشروا ولا تنفروا، پھوٹ ان کے پاس نہ جاؤ، وہ ایسے ہیں، ان کے پاس نہ جاؤ۔ خدارا یہ واقعہ جو ہے یہ ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے ہے۔ استاد محترم نے صحیح فرمایا، مدینہ پاک کی حفاظت تو اللہ کے ذمہ ہے، یہ مجھے اور آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے ہے کہ اپنے آپ کو ٹنٹولو، اپنے بچوں کو نبی کی محبت سکھاؤ، اپنے بچوں کو مقامات مقدسہ سکھاؤ۔ کوئی مقدس چیز کی بات ہوتے ہی بدعت ہو جاتی ہے، شرک ہو جاتا ہے۔ سکھائیں مقدس چیز کو۔ حضرت امام مالک کا واقعہ آپ نے سنا، بزرگوں کا واقعہ سنا، کیسے تھے بایزید بستامی، جنید و بایزیدی، کیا شعر ہے ان کا، فرمایا کہ سانس بھی لیتے تو آہستہ لیتے۔ بزرگوں کے واقعات ہم اپنے بچوں کو اس لیے سکھاتے ہیں تاکہ انہیں مدینے کا احترام ہو۔ کیا مجال تھی اس بچے کی اگر اس کے ماں باپ جیسے ہم سکھاتے ہیں، جیسے ہم حجاج کرام کی تربیت کر کے بھیجتے ہیں، اگر کرتے تو ختم ہو جاتا۔ مدینے کے اندر قدم رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی اس ارادے کے ساتھ۔ بہرحال عزیزان گرامی، یہ چند باتیں نوجوانوں سے میں عرض کریں تو بزرگ ہیں ہمارے، سنیں، اپنے آپ کو سنبھالیں۔ نمبر 2 اہم بات کہ عمومی طور پر ہمارے مزاج ہو گیا ہے دین کا شوق، بڑی اچھی چیز ہے، لیکن جہاں سے چاہے دین نہ لے لے، بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام شافعی کا جملہ ہے من تفقہ من بطون الکتب ضیع الاحکام، صرف کتابیں کھول کر کوئی اگر فقہ حاصل کرنا چاہے، دین کی سمجھ، تو سمجھو کہ اس نے احکام کو برباد کر دیا، ضائع کر دیا۔ تو جو کوئی کتابوں سے نہیں حاصل کر سکتا وہ فیس بک سے کیسے حاصل کرے گا؟ وہ واٹس ایپ کے جملوں سے کیسے حاصل کرے گا؟ وہ فیس بک اور گوگل سے کیسے حاصل کرے گا؟ پہلے لوگ مدارس سے فارغ ہوتے تھے، وہی اختلافات بس تھے، اور اب گوگل کے فارغ، واٹس ایپ کے فارغ۔ سنیے اس کا ایک مختصر سا واقعہ، آپ کو اس کے بعد اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک ایسے ہی نوجوان کتاب کھولا اور اپنے آپ سے پڑھنے لگا، جملہ تھا الحبۃ السوداء شفاء لکل داء۔ الحبہ کہتے ہیں بیج کو، دانے کو، السوداء کالا دانہ یعنی کلونجی کو کہتے ہیں۔ الحبۃ السوداء شفاء لکل داء، یہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ یہ بچہ پڑھ لیا،
اتفاق سے وہاں پر کاتب سے ایک چھوٹی سی غلطی ہوئی، با کے نیچے ایک نقطے کی جگہ دوسرا نقطہ بھی لگا دیا، غلطی ہو گئی، شاید قلم پھسل گیا، اس کو کوئی چیز کی واقفیت نہیں، استاد کے سامنے نہیں بیٹھا، بزرگوں کے سامنے تربیت حاصل نہیں کیا، تو ہوا کیا، حبہ جا کر ہو گیا حیہ۔ الحیۃ السوداء شفاء لکل داء، حیہ کہتے ہیں عربی زبان میں سانپ کو، اژدہے کو۔ کلونجی جا کر کے اژدہا بن گیا، فوراً بڑا ڈھونڈ کر نکالا اور ایک اژدہے کو پکڑا اور اس کو کسی طریقے سے مار کر خود بھی کھایا، پورے خاندان کو بھی کھلایا۔ بتائیے آپ کون ذمہ دار ہے اس کے، جو بار بار یہ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنے میں آسان ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، پڑھ لو، واٹس ایپ پر پڑھ لو، فیس بک پر پڑھ لو، وضو رہے یا نہ رہے، بے وضو رہے، کیا حالت میں رہے، لیٹے لیٹے بیٹھے بیٹھے قرآن پڑھنے استاد کے سامنے بیٹھ کر تو دیکھے کیا ادب سکھاتا ہے استاد۔ میرے استاد محترم حضرت شیخ الحدیث حفیظہ اللہ کے پاس ہم زندگی یہاں بیٹھ کر کے پڑھے ہیں، 3 گھنٹے 4 گھنٹے بالکل 2 زانے بیٹھتے، اپنا پاؤں بھی کروٹ نہ لیتے، اس ادب کے ساتھ پڑھاتے۔ اساتذہ کرام کس ادب سے اپنے بچوں کو دل و دماغ میں ڈالتے، حدیث شریف ہے۔ شیطان اس کے اندر بھٹکاتا ہے، اچھی چیز کو غلط کر دیتا ہے۔ نوجوانوں میری درخواست ہے کہ اگر آپ کو دین کا شوق ہے، علماء کی جوتیوں کو پکڑ لے، ان سے درخواست کریں کہ ہمیں بڑے بڑے تقریروں کی ضرورت نہیں، 10 منٹ کے اندر ہمیں نماز سکھا دے، چند حدیثیں سکھا دے، 1 مہینے کا کورس رکھ کر ہمیں دین سکھا دیں، علماء کی صحبت میں سیکھے۔ یہ تمام پرابلمز اس لیے ہے کہ اساتذہ کو چھوڑ دیا گیا، بزرگوں کے حلقوں کو چھوڑ دیا گیا۔ آج یہ پرابلم کیوں آ رہا ہے؟ دین کو ناسمجھی کی وجہ سے، یا غلط لوگ دین کو پیش کرنے کے لیے آ گئے۔ دین کو سمجھنا پڑے گا۔ احادیث پوری دنیا میں چلنے والی، قیامت تک چلنے والی ہے، ایک لفظ کے اندر ہزاروں معنی ہے، تو خبردار یہ تمام چیزیں ناسمجھی، غلط فہمی، غلط انداز میں سمجھانے کی وجہ سے ہے۔ بہرحال میں آخر میں اس شعر پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حوادث لاکھ بھی یلغار کر لیں، حوادث لاکھ بھی یلغار کر لیں، مقام مصطفیٰ دائم رہے گا۔ میرا ایمان ہے فیضان واللہ، میرا ایمان ہے فیضان واللہ، مدینہ تا ابد باقی رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔